تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک آیت نمبر 15۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، بس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ فرما بردار اونٹنی جس پر آسانی اور سہولت سے سواری کی جا سکے، عرب اسے ناقۃ ذلول کہتے ہیں۔ اس آیت میں ذلول کو زمین کی صفت ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان اس پر آسانی اور سہولت کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ تو ساری سخت پتھریلی ہے اور نہ دلدل ہے کہ اس پر چلنا دشوار ہو جائے۔ اس خالق کریم نے ان گنت مصلحتوں کے باعث زمین پر جگہ جگہ پہاڑوں کے فلک بوس سلسلے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو بھی ناقابل عبور نہیں رہنے دیا۔ مناسب مسافتوں پر ایسے درے بنا دیے جہاں سے انسانوں کے قافلے اور مویشیوں کے غلے آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اس رب کریم نے ہر جگہ تمہارے رزق کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے۔ جہاں سے گزرو گے اس کے لطف و کرم کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا پاؤ گے، جس میں کھانے کی رنگ برنگی ذائقہ دار چیزیں سجی ہوں گی۔ بتاؤ تم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ اگر ساری زمین دلدل ہوتی تو کیا تم اس میں سے بآسانی گزر سکتے؟ اگر اس نے اپنے دست قدرت سے گزرگاہیں نہ بنائی ہوتی اور تمہیں ان کی برف پوش چوٹیوں کو عبور کر کے آنا جانا پڑتا تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ میدانوں میں دریا بہہ رہے ہیں، نشیبی علاقوں میں بھی پانی کے زیر زمین ذخائر موجود ہیں۔ جب بلند پہاڑوں پر تم جاتے ہو تو وہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے تمہاری تشنہ لبی کا مداوع کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں تمہیں کنواں کھود کر پانی نکالنا پڑتا تو تمہیں دن کو تارے نظر آنے لگتے۔ الغرض اس کے لطف و کرم کے بغیر تم جادہ زیست پر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں جاہل بنتے ہو اور اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو؟ ذلول سہل، مناکب منکب کی جمع ہے۔ منکب کندھے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہاڑوں کے وہ کنارے مراد ہیں جہاں قدرتی درے بنے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا اور اس کا مال و متاع سب فانی ہے۔ ایک روز آئے گا اور یقیناً آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے اور تم سے حساب لیا جائے گا۔ کیا تم نے اس روز کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 16۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ ترجمہ: کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے۔ سورہ ملک آیت نمبر 17۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ترجمہ: کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر۔ پہلے اپنے الطاف و احسانات کا ذکر کر کے انہیں راہ ہدایت کی طرف راغب کیا گیا، اب اپنے قہر و جلال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ یعنی تم جو اس دیدہ دلیری سے کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہو، بڑی بے باکی اور بے حیائی سے فسق و فجور کا بازار گرم کیے ہوئے ہو، تمہیں کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ آسمانوں کا خالق اگر تمہارے کرتوتوں کے باعث ناراض ہو گیا اور اس نے تمہیں زمین میں غرق کر دیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی، تم زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہوگے۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو
اور اس سے قبل کہ تمہاری بربادی کے حتمی احکام صادر ہو جائیں تلافی مافات کر لو۔ تمہیں کیفر کردار کو پہنچانا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر تیز جھکڑ چلنے لگیں اور پتھر اور سنگریزے اڑ اڑ کر تم پر برسنے لگیں تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ پدی جتنی تمہاری اوقات ہے اور لگے ہو مالک الملک بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کی شان والے کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے۔ تم نے غور و فکر کے سارے دیے کیوں بجھا دیے ہیں؟ تمور، زمین کا ہچکولے کھانا اور تھر تھرانا۔ جہاں کہیں زلزلہ آیا ہو وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ جب بھونچال آتا ہے تو زمین، اونچے پہاڑ اور بلند ماڑیاں کس طرح لرزتی اور کانپتی ہیں۔ حاسبن، وہ تند آندھی جو گرد و غبار اور سنگریزوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ ان دو آیتوں میں من فی السماء کے کلمات مذکور ہیں جن کا لفظی معنی یہ ہے کہ جو آسمان میں ہے۔ کیا ان آیات سے کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مقیم ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ان کلمات کا مفہوم کیا ہوگا؟ گزارش ہے کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کے الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، اس لیے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے مقیم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب حادث ہیں۔ جب یہ نہیں تھے تو وہ کہاں تھا؟ نیز اللہ تعالیٰ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، وہ کسی ایک جگہ یا ایک جہت میں قیام پذیر نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ جدھر بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ اس لیے ایسی آیات کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، ایک اسلاف کرام کا، دوسرا متاخرین کا۔ متاخرین ایسی آیات کی تعویل کرتے ہیں، ان کا ایسا محل بیان کرتے ہیں جو آیات محکمات سے بھی موافقت رکھتا ہو اور شان خداوندی کے بھی شایان ہو، لیکن اسلاف اس کی تعویل نہیں کرتے، الفاظ کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ متاخرین کے نزدیک من فی السماء کی یہ تعویل ہوگی کہ وہ فرشتے جنہیں احکام تکوینی کی تنفیذ کا کام سپرد کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہیں۔ من فی السماء سے مراد یہ فرشتے ہیں۔ دوسری تعویل یہ کی گئی ہے کہ قضاء و قدر اور احکام الہی کا مخزن آسمانوں میں ہے، لیکن سلف صالحین ایسی تعویلیں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں من فی السماء کا معنی ہے کہ جو آسمان میں ہے، اور اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ آسمان میں کس طرح ہے؟ جس طرح مکین مکان میں یا مظروف ظرف میں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کا یقین نہیں کر سکتے، وہ ہے آسمان میں لیکن اس طرح ہے جس طرح اس کے شیان شان ہے۔ اہل تحقیق نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ نیز یہ بھی ایک طبعی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو بے ساختہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، زمین کی طرف نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات عظمت، بلندی اور کبریائی سے موصوف ہے۔ اس کے ذکر کے وقت آسمان کی طرف آنکھوں کا اٹھ جانا ایک قدرتی امر ہے، شاید اسی لیے من فی السماء فرمایا گیا۔ اللہ تعالی ورسولہ المکرم اعلم بالصواب۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حبشن لونڈی لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر کے بری و ذمہ ہو سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پھر پوچھا اور میں کون ہوں؟ اس نے پہلے حضور کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 18۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ: اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، خود دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ سورہ ملک آیت نمبر 18 کی تفسیر: یعنی تم ہی پہلے لوگ نہیں ہو جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنایا ہو، تاکہ تمہارے انجام کے بارے میں شک و شبے کی گنجائش ہو
کہ یہ ایک نئی جماعت ظہور پذیر ہوئی ہے جن کے انداز بڑے نرالے ہیں، دیکھیے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے جیسے نابکار پہلے بھی گزرے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کے فطری انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ تم بابل و نینوا کے شکستہ کھنڈروں سے پوچھو کہ تمہارے بسانے والوں پر کیا بیتی۔ تم موہنجو ڈارو اور ہڑپا سے برآمد ہونے والی ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے پوچھو کہ تمہارے مکینوں پر کیا افتاد پڑی۔ اتنی عظیم ثقافت اور اتنے اعلیٰ تمدن کے باوجود انہیں لوح ہستی سے حرف غلط کی طرح کیوں مٹا دیا گیا؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بسانے والوں نے اپنے خالق حقیقی سے منہ موڑ لیا تھا، انہوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا تھا، ظلم و طغیان اور فسق و فجور کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، خدا کا غضب ان پر نازل ہوا اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ برباد شدہ قوموں کی ان روح فرسا داستانوں میں اگر عبرت کا پہلو تمہیں نظر آتا ہے تو عبرت حاصل کرو، یوں نہ ہو کہ تمہیں بھی پہم سرتابیوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں تہس نہس کر دیا جائے۔ کیف نذیر اصل میں کیف نذیری اور کیف نکیر اصل میں کیف نکیری تھا۔ سورہ ملک آیت نمبر 19۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ ترجمہ، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے کبھی نہیں دیکھا، پر پھیلائے ہوئے، اور کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں بجز رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ اب اپنی قدرت کی ایک ایسی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص دن میں کئی بار کرتا ہے۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اثناء پرواز وہ کبھی اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اس پرندے کو اڑنے کے لیے موضوع پر کس نے دیے ہیں اور اس کو اڑنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا ہے۔ ہوا میں اگر ایک چھٹانک وزنی روڑا پھینکا جائے تو وہ چشمے زدن میں نیچے گر پڑتا ہے۔ اس ہوا میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے کہ کئی سیر وزنی پرندہ اس میں پہروں مصروف پرواز رہتا ہے اور گرتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جس نے یہ سارے انتظامات کر دیے ہیں؟ انسان کے لیے زمین کو مسخر کر دیا اور پرندوں کے لیے ہوا کو فرما بردار بنا دیا۔ صافات یعنی اڑتے وقت فضا میں پرندوں کا اپنے پروں کو پھیلا دینا، یقبضن یعنی اپنے پروں کو پہلوؤں کے ساتھ سکیڑ لینا۔ وہ صرف پرندوں کی رکھوالی نہیں کرتا، کائنات کی ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور وہ ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 20۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ ترجمہ، اے منکرو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے خداوند رحمان کے علاوہ؟ بے شک منکرین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 21۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ ترجمہ، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 20 اور 21 کی تفسیر۔ یعنی وہ لوگ جو نافرمانی کی راہ پر گامزن ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی فوج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو تو وہ ان کی مدد کر سکے اور آگے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کفار تو شیطان کے دامے فریب میں پھنس چکے ہیں، اتنی کھلی بات بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔
اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ان پر بند کر دے تو انہیں ایک دانہ بھی دستیاب نہ ہو اور بھوک سے بلک بلک کر لقمہ اجل بن جائیں۔ لیکن ایسی بے بسی اور بے کسی کے باوصف یہ لوگ ہیں کہ سرکشی اور حق سے گریز کرنے میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ مشکل الفاظ کی تشریح: اتوّن طغیان یعنی سرکشی، نفورن عن الحق حق سے نفرت و بیزاری، لجو کسی چیز پر اڑ جانا، کسی چیز سے چمٹ جانا۔ سورہ ملک آیت نمبر 22۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ کافر کی حالت کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو سر اوندھا کیے کسی راستے پر چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے اور نہ بائیں، اور نہ سامنے اس کی نظر پڑتی ہے۔ کسی وقت بھی وہ شخص کسی چیز سے ٹکرا کر اپنا حلیہ بگاڑ سکتا ہے، دائیں بائیں کسی گڑھے میں گر کر اپنی ہڈی پسلی توڑ سکتا ہے۔ ایسے شخص کا منزل مقصود تک پہنچنا بعید از امکان ہے، اور مومن کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو سیدھا ہو کر سر اٹھائے چل رہا ہے، دور دور تک آگے بھی اسے صاف نظر آ رہا ہے اور دائیں بائیں ہر طرف بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا شخص جب چلتا ہے تو راستے کو دیکھ کر چلتا ہے، راہ میں کوئی گڑھا ہو، کوئی درخت ہو، کوئی اور چیز حائل ہو تو وہ اس سے بچ کر نکل سکتا ہے۔ دائیں بائیں سے اگر اس پر کوئی ہلہ بولے تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کا اپنی منزل پر پہنچنا یقینی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح راہ پر کون گامزن ہے۔ کتنی پیاری، واضح اور دل نشین مثال ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 23۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کیا کرتے ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح انسان کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے، لیکن اسے چند مزید صلاحیتیں ارزانی فرمائی ہیں جو اور کسی کو نہیں بخشی گئیں۔ اسے ایسے کان دیے ہیں جن سے وہ دعوت حق کو سن سکتا ہے، اسے ایسی آنکھیں بخشی ہیں جن سے وہ نور حق کو دیکھ سکتا ہے، مزید برآں اسے ایسا دل عطا فرمایا ہے جو ان دلائل و بینات میں غور و تدبر کر سکتا ہے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ پھر اسے اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے اور باطل کو مسترد کر دے۔ جس مخلوق کو ایسی صلاحیتیں بخشی گئی ہوں وہ اگر انہیں ایسے مسئلے کے سمجھنے میں استعمال نہ کرے جس پر اس کی ابدی فلاح کا انحصار ہے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ بتا دیا کہ بہت کم ایسے انسان ہیں جو ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے شکر گزاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 24۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں اور روز حشر تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ زارع کے دو معنی ہیں، پیدا کرنا اور پھیلا دینا، دونوں درست ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 25۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: کفار از راہ مذاق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 25 کی تفسیر۔
کفار بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کس سال کس تاریخ کو کتنے بجے قائم ہونے والی ہے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب تک جو وہ قیامت پر ایمان لانے سے گریز کر رہے ہیں اس کی محض یہ وجہ ہے کہ انہیں سال اور تاریخ نہیں بتائی گئی۔ ان کی یہ غرض نہ تھی، بلکہ محض استہزاء اور تمسخر کے لیے وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ صدیاں گزر گئیں، جو پیغمبر بھی آیا وہ اپنی قوم کو قیامت سے ڈراتا رہا، ابھی تک وہ آئی نہیں، اور اگر آپ بھی اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے تو ہم یہ باور کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ محض گپ ہے، کھوکھلی دھمکی ہے جو سادہ لوح عوام کا استحصال کرنے کے لیے مذہبی لیڈر ہر زمانے میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر قیامت کو آنا ہوتا تو وہ کب کی آ چکی ہوتی۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو آپ ہمیں اس کی معین تاریخ بتا دیتے۔ اس قسم کے خیالات محض ان کی حماقت کا اظہار تھا۔ جس واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جب تک وہ گھڑی نہ آ جائے قیامت کیسے برپا ہو سکتی ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 26۔ قل انما العلم عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ ملک آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ اس کا علم اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، مجھے تو اس لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں قبل از وقت خبردار کر دوں تاکہ تم توبہ کر لو اور قیامت کے دن رسوائی کے عذاب سے اور آتش جہنم سے بچ جاؤ۔ علم قیامت کے بارے میں متعدد مقامات پر بحث گزر چکی ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 27۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ ترجمہ، پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ سورہ ملک آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آج تو تم قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہو، جب وہ برپا ہوگی تو تمہاری حالت دیدنی ہوگی، مارے خوف کے چہرہ بگڑ جائے گا، رخساروں کی سرخی غائب ہو جائے گی، ہونٹ لٹکنے لگیں گے، زبان باہر نکل آئے گی، آنکھیں اندر دھنسی جا رہی ہوں گی، حواس باختہ ہوں گے، دماغی توازن کھو بیٹھو گے۔ اس وقت تمہارے پاس اتنی ہوش کب ہوگی کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لے بھی آئے تو اس وقت کا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس وقت تمہیں کہا جائے گا، یہ لو وہ قیامت آ گئی جس کا تم بڑی شدت اور اصرار سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ سورہ ملک آیت نمبر 28۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے منکرو، ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو کون بچا لے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ سورہ ملک آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ یعنی ہمارے ساتھ تو جو ہوگی تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی خیر مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تم ایمان نہیں رکھتے، جب اس نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں کون آ کر نجات دے گا؟ تمہارا سارا وقت ہم پر زبان تان دراز کرنے میں گزر جاتا ہے، شب و روز تم ہم پر تنقید کے تیر برساتے رہتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرو اور اپنے انجام کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ سورہ ملک آیت نمبر 29۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، فرمائیے وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے، پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ ہم تو اپنے پروردگار پر جو رحمان ہے صدق کے دل سے ایمان لے آئے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے گا، دین کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بجنے لگے گا، اور آخرت میں بھی وہ اپنی رحمت اور رافت سے نوازے گا۔ تم بتاؤ جن کا رحمان اور رحیم خدا پر نہ ایمان ہے نہ اس پر بھروسہ ہے، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہارے یہ بے جان بت تمہارے کیا کام آئیں گے؟ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ گمراہ کون ہے، خدا بند رحمان پر ایمان لانے والے یا اس کا انکار کر کے بتوں کو خدا بنانے والے، اس قادر و توانا پر توکل کرنے والے یا اصنام و اوثان پر تکیہ رکھنے والے۔ سورہ ملک آیت نمبر 30۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ ترجمہ، آپ پوچھئے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو تمہیں میٹھا صاف پانی کون لا دے گا؟ سورہ ملک آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ غورن بمانا غائرن یعنی پانی کا زمین میں اتنا گہرا چلا جانا کہ ڈول بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ پانی کی ویسے ہی سارے حجاز میں قلت تھی، 2-3 چشمے تھے یا بارش کا پانی کہیں کہیں حوضوں میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، انہی پر ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ اگر بارش کچھ عرصہ نہ ہوتی اور وہ حوض خشک ہونے لگتے تو ان کی جان پر بناتی۔ آخری آیت میں ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا گیا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود اور خدا سمجھ رہے ہو، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تمہارے یہ 2-4 چشمے سوکھ جائیں یا ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو وہ ان کو از سر نو جاری کر سکیں؟ اگر ان میں یہ قوت نہیں اور تمہیں بھی تسلیم ہے کہ نہیں، تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس ذات اقدس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے بن مانگے ساری ضروریات مہیا کی، پانی جس کے بغیر تم اور تمہارے سارے مویشی زندہ نہیں رہ سکتے، اس کا تمہارے لیے انتظام فرمایا۔ ایسے کریم، حکیم اور رحیم پروردگار پر تم ایمان نہیں لاتے، اس کے حضور میں تو سر نہیں جھکاتے، اور ان پتھر کے بے جان، بے علم اور بے اختیار بتوں سے ہر وقت چمٹے رہتے ہو، کبھی ان کو سجدہ کرتے ہو، کبھی ان کا طواف کرتے ہو۔ اشرف المخلوقات انسان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں بڑی افسوسناک ہیں۔ یاد رکھو کہ پانی کے یہ چشمے اسی رحمان نے جاری کیے ہیں جو میرا رب ہے، اسی نے بارش برسا کر تمہارے حوضوں کو پانی سے لبریز کر دیا ہے۔ اگر یہ حوض خشک ہو جائیں یا ان چشموں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو اس میں اور صرف اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ چشمے زدن میں ان چشموں کو از سر نو جاری کر دے، جن سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بکثرت بہنے لگے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت پڑھے تو دل میں کہے اللہ رب العالمین، تاکہ سوال کا صحیح جواب آ جائے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المرتضیٰ سید الخلق محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الی یوم الدین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ ملک مکمل ہوئی۔